میں دفتر سے گھر آیا تو بیوی نے ڈاکٹر کی رپورٹ ہاتھ میں تھمائی اور چیخنے لگی، تم باپ نہیں بن سکتے، مجھے طلاق دے دو۔ تبھی نوکرانی بیوی سے کہنے لگی، بی بی اپنے شوہر کی شادی ایک ماں کے لیے مجھ سے کروا دو، میں اس کا علاج کروں گی اور تمہارا پہلا بیٹا ہی ہوگا۔ میری بیوی خوشی خوشی مان گئی۔ سارا دن ملازمہ نے میری خوب خدمت کی اور رات ہوتے ہی مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گئی۔ صبح گھر لوٹا تو بیوی مجھے دیکھتے ہی استغفار کرتے ہوئے گھر سے باہر بھاگ گئی۔ جب میں نے آئینہ دیکھا تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ میں ہاسٹل میں رہتا تھا پڑھائی کی وجہ سے، جبکہ میرے گھر والے دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرا نام یاسر تھا۔ ایک دن میرے لیے بڑی حیران کن بات ہوئی تھی۔ میں کتابوں میں گم بیٹھ کر پڑھ رہا تھا جب مجھے ایک کال آئی۔ میں نے موبائل دیکھا تو میری اماں کی کال تھی۔ میں نے فوراً کتاب بند کر کے ان کی کال پک کی، ان سے خیر خیریت پوچھی۔ باتوں کے درمیان اماں نے کہا، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ میرے لیے رشتہ؟ اصول تو یہ تھا کہ لڑکی کے لیے رشتہ آتا ہے، مگر یہاں لڑکے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بات اماں سے کہی تو وہ ہنستی، تمہاری خالہ نے اپنی اکلوتی بیٹی کا رشتہ بھیجا ہے، مجھے تو منظور ہے، میں تو راضی ہوں، تم بتاؤ ہاں کہہ دوں؟ تمہاری خالہ نے پوچھا ہے تو میں نے ان سے سوچنے کا وقت مانگا تو انہوں نے دے دیا۔ میرے ایگزامز تھے، میں واپس پڑھائی میں گم ہو کر یہ بات بھول گیا، مگر میری پڑھائی جب مکمل ہو گئی اور میں واپس اپنوں میں پہنچ گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرا رشتہ اماں نے اپنی بھانجی کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ مجھے تب ان کی بات یاد آئی، مگر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا اس بات پر، لیکن اکثر خاندان والے مجھ سے کہتے تھے کہ اپنے رشتے پر نظر ثانی کر لو، سوچ لو، سمجھ لو، مگر میں ہمیشہ ٹال دیتا کہ اماں نے کیا ہے تو میرے لیے بہتر ہی سوچ کر کیا ہوگا، تو ایک بار مل ہی لو اپنی ہونے والی بیوی سے، پھر دیکھنا تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ یہ ان کا دوسرا جملہ ہوتا تھا، کیونکہ میں نے کبھی اپنی کزن کو نہیں دیکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میں ہاسٹل میں رہا کرتا تھا۔ پڑھائی کے سلسلے میں اماں نے بتایا کہ خالہ نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ دیا ہے، منع کرتی اچھا نہیں لگتا، تبھی انہوں نے ہاں کر دیا تھا، اس لیے میں نے سب ان پر چھوڑ دیا۔ لیکن اب خاندان والوں کی باتیں مجھے جانے کیوں کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ میں نے ان ساری باتوں کا اماں سے ذکر کیا تو اماں کہنے لگی، ارے چھوڑو ان سب کو، حسد ہوتا ہے، میری بھانجی تو بہت خوبصورت ہے اور خاص کر کے اکلوتی بیٹی ہے میری بہن کی، اور خاندان والے تو جلتے ہیں کہ اتنی اچھی لڑکی ہمارے گھر کی بہو بنے گی۔ اماں کی بات سے میں تو مطمئن ہو گیا، بھلا اگر میری کزن میں کوئی ایسی بات ہوتی تو اماں اس کی بھلا کیسے اپنے بیٹے سے شادی کرواتی، یا پھر اس میں کوئی نقص ہوتا تو بتا دیتی مجھے، ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے بھی اپنے خاندان والوں کی باتوں پر دھیان دینا بند کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اماں نے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا اور اماں نے کہا کہ شادی کی تاریخ تمہاری ہونے والی بیوی خود بتائے گی۔ مجھے تو یہ بات قطعاً نہیں جچی۔ میں نے اماں کو کہا کہ شادی کی تاریخ ہم رکھیں گے یا پھر ان کے بڑے، مگر وہ کیوں رکھے گی شادی کی تاریخ؟ لیکن اماں نے کہا ان کی مرضی، بھلا جو بھی تاریخ رکھیں تم ان پر چھوڑ دو ان باتوں کو۔ اماں کی اس بات نے مجھے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی کر دیا تھا۔ جب میرے بڑے بھائی کی شادی ہونے والی تھی، اس وقت لڑکی والوں کو کسی مسئلے کی وجہ سے جلدی تھی، تو شادی کی تاریخ وہ رکھ رہے تھے، مگر اماں نے منع کر دیا تھا کہ یہ حق ہمارا ہے تو ہم ہی رکھیں گے شادی کی تاریخ، مگر ادھر تو اماں نے یہ حق سرے سے ہی لڑکی والوں کو دے دیا تھا۔ آخر لڑکی کی طرف سے کچھ دنوں میں تاریخ مل گئی۔ جو شادی کی تاریخ رکھی تھی وہ تاریخ تھوڑا دور تھی، مگر اماں اس میں باخوشی راضی تھی۔ میں اس حق میں نہیں تھا کہ ان کی دی ہوئی تاریخ مانی جائے۔ اس بات پر میں نے اماں سے بحث بھی کی، پر انہوں نے میری ایک نہ سنی، یہ کہہ کر اچھا ہوا دور کی تاریخ رکھی۔
ہم شادی کی تیاری تو اچھے سے کر سکیں گے نا؟ اور میں بھی کچھ ایسی ہی تاریخ سوچ رہی تھی۔ بھلا ہو میری بہو میری سوچ تک شاید پہنچ گئی تھی، جو میری سوچی ہوئی تاریخ دے دی اس نے۔ ان کی بات پر میں خاموش رہ گیا، مگر میرے لیے حیرانی کی یہ بات تھی کہ اماں کیسے ان کی باتوں کو مان رہی تھی۔ اماں تو اپنے سوا کسی کی نہیں مانتی تھی۔ میں اس طرح سوچتے سمجھتے حیران پریشان، مگر آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ اماں نے شادی کی خوب تیاری کی، اور پھر آخر وہ دن بھی آ گیا جب میرے سر پر صحرا سجایا گیا اور میری بارات گھر سے نکلی۔ میرا نکاح جس شخص نے پڑھوایا، مجھے وہ شخص بڑا ہی عجیب و غریب لگا تھا۔ وہ کہیں سے بھی دکھنے میں مولوی نہیں لگ رہا تھا، عجیب سا حلیہ تھا اس کا، گلے میں ہاتھوں میں بہت ساری مالائیں پہنے ہوئے تھا۔ وہ نکاح کے بعد میں نے اماں کو اپنے پاس بلایا کہ اماں یہ نکاح کے مولوی تو نہیں لگ رہے تھے، کون تھے یہ؟ میں نے ان سے پوچھا تھا کیونکہ مجھے بہت کھٹک رہا تھا۔ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ بابا ہیں، انہی سے تمہارا نکاح پڑھوایا ہے تاکہ تمہاری آنے والی زندگی میں برکت ہو اور سدا خوش رہ سکو۔ یہ تمہاری بیوی کے جاننے والے ہیں، میری اماں نے کہا تو میں نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ انہوں نے کسی تعویذ دم کروانے والے بابا سے ہمارا نکاح پڑھوایا تھا۔ اماں اب کب سے ماننے لگ گئی۔ اماں کی بات مجھے پسند نہیں آئی تھی۔ ان کی بات، بیٹا ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہوتی ہے، بس زیادہ مت سوچو اس بات کو۔ وہ میرا کندھا تھپ تھپا کر چلی گئی۔ پیچھے میں حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ رخصتی کے وقت بھی میری دلہن بابا کے ساتھ گاڑی تک آئی۔ میں نے شکوہ کن نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، انہوں نے مجھ سے نظریں چرا لی۔ اصل میں تو میری دلہن کو میرے ساتھ آنا تھا گاڑی تک، لیکن وہ نہیں آئی، وہ اس بابا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں غصے سے گاڑی میں بیٹھا تھا، میرا موڈ بہت خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایک نظر بھی اپنی دلہن کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ بابا بھی ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک چلے تھے۔ میں نے اماں سے اعتراض بھی کیا تھا، مگر انہوں نے کہا وہ میری دلہن کو ہمارے گھر تک چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ لیکن میرے لیے شدید حیرت کا جھٹکا تھا۔ جب ہم اپنے گھر پہنچے تو پہلے تو اس بابا نے کچھ پڑھ کر گھر کے دروازے پر پھونکا، اس کے بعد ہم سب گھر میں چلے گئے۔ انہوں نے میرے کمرے کا جائزہ لیا پورا، اور اچھے طریقے سے کمرے کو دیکھا اور اپنے کمرے کا پوچھنے لگے۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں اپنے کمرے کا پوچھ رہے ہیں۔ وہ بابا جی آج رات یہاں ہی رکیں گے۔ یہ پہلی بار تھا جب میری دلہن بولی تھی، اور میں نے اپنی دلہن کی آواز پہلی بار سنی تھی۔ بہت ہی خوبصورت اور میٹھی آواز تھی، مجھے بہت پسند آئی تھی اس کی بات پر۔ اماں نے اعتراض تو نہیں کیا، مگر میرے بھائی سمیت مجھے اس بات پر بہت اعتراض تھا۔ مگر ہمارے گھر میں اماں کا حکم چلتا تھا تو ان کی بات سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا تھا، اور یوں ان کو گھر کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ اگلے دن میں جب اٹھا تو میری نئی نویلی دلہن کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں نے رات پہلی بار اس کو دیکھا تھا، جیسا انہوں نے کہا تھا بالکل ویسے ہی، وہ خوبصورت تھی۔ میں صبح اٹھ کر فریش ہوا اور کمرے سے باہر نکل آیا تو میری بیوی اس بابا جی کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ منظر ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ میری بیوی کے گھر والے ناشتہ لے کر آئے تھے، جس میں کئی قسم کے لوازمات تھے جو میری بیوی ایک ایک کر کے اپنے اس بابا جی کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ مجھے وہاں دیکھ کر بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ مجھے اپنا نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا۔ میں نے زوردار آواز میں سلام کیا تو سب نے میری طرف دیکھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی اس بابا کی کہ میری بیوی اس بابا کو کیسے اتنی اہمیت دے رہی تھی۔ ہر بات میں، ہر انداز میں ان کو اتنی اہمیت کیوں؟ کوئی تو وجہ تھی جو میری اماں بھی خاموش تھی اور میری بیوی کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے تھی، مگر بالوقت مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس لیے میں نے سکون سے ناشتہ کرنا چاہا۔ ناشتے کے بعد وہ بابا جی میری بیوی سے کچھ بات کرنے کے بعد چلے گئے۔ میرے ساس سسر بھی کچھ دیر بعد چلے گئے۔ ہم دونوں میاں بیوی بھی کمرے میں آ گئے تو میں نے اپنی بیوی سے اس بابا جی کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں اتنی اہمیت دے رہی تھی ان کو۔
مگر میری بیوی کے دو ٹوک جواب نے مجھے حیران کر دیا۔ آپ اس بات سے دور ہی رہیں اور اپنی ماں کی طرح صرف میری ہاں میں ہاں ملائیں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو اس کے انداز گفتگو پر دم سادے بیٹھا تھا۔ اپنے شوہر سے کوئی بیوی اس طرح بھلا کیسے بات کر سکتی ہے، وہ بھی شادی کے پہلے ہی دن؟ مجھے یقین ہو گیا پکا کوئی نہ کوئی وجہ تھی جس وجہ سے میری اماں بھی چپ تھی، اور میری بیوی جو اس انداز میں مجھ سے بات کر رہی تھی، اس انداز میں کوئی وجہ ہوگی، کوئی ٹھوس بات جو وہ ایسا کر رہی تھی۔ یہ تو مجھے کل ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری بیوی بہت امیر تھی، اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی ساری جائیداد کی وہ اکلوتی مالک تھی۔ جہیز بھی اس کو بہت خوب ملا تھا کہ جو دیکھنے آتا دیکھتا رہ جاتا۔ میرے خاندان والوں کے تو منہ بنے ہوئے تھے جہیز کو دیکھ کر۔ میں ان کے سڑے ہوئے منہ بنے دیکھ کر سمجھ گیا اماں صحیح کہتی تھی۔ وہ صرف جلتے تھے اس بات سے کہ میری بیوی بہت امیر تھی، ورنہ اس میں تو بظاہر کوئی نقص نہیں تھا۔ بھلا مجھے دل ہی دل میں خوشی ہو رہی تھی۔ ان سب کو جلتے دیکھ کر خوش ہو جاؤ، چند دن کی خوشی ہے، پھر تمہیں ایسی حقیقت پتہ چلے گی اور اس لڑکی کا پاگل پن بھی دکھے گا۔ پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم کیوں منع کرتے تھے۔ میری ایک آنٹی نے مجھ سے کہی تھی، ان کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، مگر دل ہی دل میں ضرور بیٹھ گئی تھی کہ ان کی بات کا مطلب مقصد کیا تھا۔ پھر شادی کے چند دن سکون سے گزرے تھے۔ اس کے بعد وہ بابا واپس نہیں آئے تھے۔ ہاں، مگر میں اکثر اپنی بیوی کو فون پر ان سے بات کرتا دیکھتا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا کہ وہ ان سے بات کرے، مگر اس کا وہی پہلے والا انداز تھا اور مجھے خاموش کروا دیا گیا تھا۔ اور آہستہ آہستہ مجھ پر یہ راز کھلتا چلا گیا کہ میری بیوی ہر بات، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی ہو، بڑے سے بڑی، اپنی ہر بات میں پہلے اس بابا سے رائے لیتی تھی۔ جیسا وہ کہتے وہ ویسا ہی کرتی، ہماری بات تو بالکل بھی نہیں سنتی تھی، اور مجھے ان باتوں پر اعتراض ہوتا تو وہ بھڑک جاتی تھی۔ اس کا اتنا شدت پسند انداز پاگل دکھا رہا تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا، آخر کیوں وہ ایسی ہے اور یہ سب کیا کر رہی تھی؟ ہر بات میں اس بابا سے رائے لینا کیوں ضروری ہے اس کے لیے؟ مگر میری اماں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا کہ ان کو نہیں پتہ وجہ اس سب کی، پر مجھے لگ رہا تھا جیسے ماں کو پتہ تھا، وہ مجھے نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ میری بیوی تو اماں کی سگی بھانجی تھی، ان کی بہن کی بیٹی تھی۔ بھلا ایک بہن کی بات دوسری بہن سے چھپ سکتی ہے؟ نہیں نا، ناممکن تھا۔ جبکہ اماں تو چھوٹی بہن تھی ان کی، اور وہ بڑی بہن تھی۔ اماں کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کے بعد خالہ کی ہوئی، اور اماں کی 3 اولادیں تھیں، جبکہ میری بڑی خالہ کی صرف ایک بیٹی جو مجھ سے چھوٹی تھی، اور میں بھی اپنی ماں کی چھوٹی اولاد تھا۔ میری خالہ کے ہاں بہت دیر سے اولاد ہوئی تھی، وہ بھی اکلوتی۔ یہ سب باتیں ہمیں اماں نے بتائی تھی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، ہم آرام سے رہ رہے تھے وہاں، مگر میری بیوی نے نئی بات چھیڑ دی، ٹھیک جو مجھے تو قطع منظور نہیں تھی۔ اماں پر تو جیسے اس نے جادو کیا تھا، وہ جو کہتی اماں ہاں میں ہاں ملایا کرتی۔ ابھی بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں مجھے اس کی بات ماننے کے لیے منا رہی تھی۔ میری بیوی کو جانے کیا سوجی تھی، اس کے باپ نے اس کو ایک نیا گھر لے کر دیا تھا، اور وہ چاہتی تھی ہم دونوں وہاں شفٹ ہو جائیں۔ میں ہمیشہ ہاسٹل میں رہا تھا، گھر والوں سے دور، تو میں اپنے گھر والوں سے اس لیے اٹیچ تھا، میں نہیں چاہتا تھا پھر سے ان سے دور ہو جاؤں، مگر میری بیوی کچھ ماننے سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اس لیے اماں کے مجبور کرنے پر مجھے دوسرے نئے گھر شفٹ ہونا پڑا، اور وہاں شفٹ ہونے کی بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی جو مجھے یہاں آ کر ہی معلوم ہوئی تھی۔ جس دن ہم اس گھر میں آئے تھے تو پہلے سے ہی اس گھر میں وہ بابا موجود تھے۔ مجھے تو ان کو دیکھ کر حیرانی ہوئی، بھلا ان کے آنے کی کیا وجہ تھی؟ مگر اب میری بیوی نے ان سے پوچھا، بابا جی یہ گھر ٹھیک ہے نا؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان کی آواز میں بہت روب تھا اور بھاری لہجے میں کہی گئی تھی۔
میری بیوی ان کی بات سے خوش ہو گئی اور فوراً ہی کچن میں لگ گئی۔ ہمارے گھر میں کبھی اس نے کچن کا رخ نہیں کیا تھا اور وہ کھانا بنانے لگی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کھانا اپنے اس بابا کے لیے بنایا تھا۔ اس بابا کی اتنی خدمت مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جانے کیا وجہ تھی جو میری بیوی ان کی غلامی کر رہی تھی، اور تبھی کھانے میں مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی نے ان کے ہی کہنے پر گھر تبدیل کیا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہ بات سن کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر ان لوگوں نے اس کے پیچھے کی وجہ ڈسکس نہیں کی تھی، اس لیے میں اس دوسری وجہ سے محروم ہو گیا۔ لیکن رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے اس بات کا ذکر کیا تھا اور وجہ بھی پوچھی تھی کہ ہمارا اپنا گھر اتنا اچھا تو تھا، پھر کیوں تبدیل کرنا پڑ گیا؟ وہ کہنے لگی وہ گھر میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے 2 ٹوک جواب دیا اور سو گئی۔ عام وقت میں وہ میرے ساتھ بہت اچھی رہتی تھی، بات بھی اچھے سے کرتی تھی، پر اگر کبھی کسی بات میں ذکر اس کے بابا کا آ جاتا تو وہ اس طرح ہی جواب دیتی تھی اور ایسا انداز اپناتی تھی کہ اگلے کو وہ کھا جائے۔ مجھے اس کی یہ بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر میں خاموش ہو گیا تھا۔ اگلے دن سے میرا دفتر جانا شروع ہو گیا تھا اور میں واپس اپنی روٹین پہ آ گیا۔ میری بیوی نے گھر کے کام کے لیے نوکرانی رکھی تھی جو کھانا وغیرہ بھی بناتی اور گھر کے کام بھی کرتی تھی، مگر کبھی اگر وہ جو بابا آتے تو کھانا میری بیوی ان کے لیے خود بناتی تھی۔ وہ بابا مہینے میں صرف 2 بار ہمارے گھر کا چکر لگاتے تھے۔ مجھے اپنی بیوی کا ان کے ساتھ ایسا رویہ پسند نہیں تھا۔ ایک دن میں ان سب سے تنگ آ کر اپنی ساس، جو کہ میری خالہ بھی تھی، ان سے پوچھا کہ ان کی بیٹی کے اس رویے کی وجہ اور اس بابا کی وجہ، مگر بیٹی تو بیٹی، ماں بھی۔ ان کے جواب نے تو میرے احسان عطا کر دیے۔ تم اس کی ان باتوں پر دھیان مت دو، وہ جو کرے خاموش رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ تم سے شادی کی ہے میری بیٹی نے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس پر پابندیاں لگاؤ۔ وہ اپنی مرضی کی مالک ہے، جو کرے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا۔ انہوں نے کبھی اس طرح سے بات نہیں کی تھی مجھ سے، مگر اپنی بیٹی کی طرح وہ بھی اس ذکر پر غصے سے بھڑک اٹھی اور بات کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ میں اب کس سے پوچھتا، کیسے معلوم کرتا؟ اس لیے خاموشی میں ہی عافیت تھی۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہو گیا تھا کہ میرے گھر خود رشتہ بھیجنے کی بھی کوئی وجہ ہوگی، ان کی بنا وجہ کے تو وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، لیکن ساری بات وہی تھی، پوچھوں کس سے؟ یہاں تو ہر کوئی کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ یوں ہی کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ میری بیوی کو بچوں کا شوق ہونے لگا، ہمارے بھی بچے ہوں۔ میں نے تسلی دی، ہو جائیں گے، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ اس نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ ایک بار میں دفتر سے لوٹا تو میری بیوی گھر میں موجود نہیں تھی، جبکہ دروازہ نوکرانی نے کھولا تھا۔ میں نے پورے گھر میں اپنی بیوی کو تلاش کیا۔ جب وہ نہیں ملی تو میں نے نوکرانی سے پوچھا، صاحب جی، مجھے تو نہیں پتا کہ کہاں گئی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، مگر اسی وقت مجھے فون آ گیا جو اماں نے کیا تھا۔ میں نے فوراً کال پک کر لی، مگر آگے سے جو بات انہوں نے کی اس پر یقین کرنا مشکل تھا میرے لیے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی ان کے پاس آئی ہوئی ہے، اب وہ مجھے بلا رہی ہے کہ میں لے جاؤں اس کو وہاں سے۔ وہ اپنا موبائل بھی گھر ہی بھول گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ میری بیوی میری ماں سے ملنے گئی تھی۔ اس کو میری ماں سے اتنی محبت تو نہیں تھی کہ وہ ان سے ملنے جائے۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا کہ میری بیوی گھر سے کس وقت یہاں سے نکلی ہے؟ صاحب جی، صبح آپ کے پیچھے ہی نکل گئی تھی، وہ جب آپ دفتر کے لیے جا رہے تھے۔ میں اس کی بات سن کر اپنی ماں کے گھر چلا گیا۔ میں نے اماں سے بھی جانے کیوں یہ سوال کیا کہ میری بیوی ان کے پاس کس وقت آئی تھی۔ اماں نے کہا بامشکل 1 گھنٹہ ہوا تھا اسے وہاں۔ میں یہ سن کر حیرت میں پڑ گیا۔ راستے میں نے باتوں میں اپنی بیوی سے کہا، مجھے لگا تم شاید اپنے مائکے گئی ہوگی۔ نہیں، میں وہاں کیوں جاؤں گی، آج میرا دل کر رہا تھا
خالہ سے ملنے کا، تو آ گئی۔ اس کی بات پر میں نے سر ہلا دیا، مگر میرے دماغ میں سوچوں کا جال بن گیا۔ وہ گھر سے صبح کو نکلی تھی، تقریباً 8:30 بجے، اور میری اماں کے پاس وہ 1 گھنٹے پہلے گئی تھی، مطلب 5 بجے، یہاں 5:15 بجے، کیونکہ اس وقت 6:30 ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کے چہرے کے تاثرات دیکھے، وہ بالکل نارمل تھے۔ پھر وہ اتنا وقت کہاں تھی، اپنے مائکے بھی نہیں گئی تھی۔ اپنی بیوی کی طرف سے مجھے پریشانی رہنے لگی تھی۔ اب وہ مسلسل 3 دنوں سے اب ایسا ہی کر رہی تھی، اور میں وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ آخر کار میں ایک روز دفتر سے گھر آیا تو میری بیوی چیخنے لگی، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، تم باپ نہیں بن سکتے، مجھے طلاق دو ابھی کے ابھی۔ اس کی اچانک اس بات پر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیسا الزام تھا اور کیا مطالبہ تھا؟ دونوں باتوں نے مجھے وہیں پتھر کا کر دیا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کس نے کہا تم سے؟ میں نے بہت غصے میں اس سے پوچھا۔ مجھے پتا ہے سب، مجھے بابا جی نے کہا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ تم باپ نہیں بن سکتے، اس بات کا ثبوت یہ۔ اس نے میرے سامنے اپنا ہاتھ کیا، اس کے ہاتھ میں راکھ تھی۔ اس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بس اتنا سمجھ گیا کہ اس بابا نے اسے یہ بات کہی تھی۔ وہ یہ تعویذ ہے جو میں مسلسل بابا جی سے لے کر تمہارے پرانے گھر کے کمرے میں رکھ رہی تھی، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ ہمارے ہاں بچے کب ہوں گے۔ مگر ٹھیک 3 مہینے کے بعد اب یہ جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ تعویذ، جس کا مطلب ہے تم باپ ہی نہیں بن سکتے۔ اس نے راکھ زمین پر گرا دی، اور میں ہکا بکا کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کیسے یہ کام کر رہی تھی؟ وہ اس بابا کے اعتماد میں اتنی اندھی ہو کر اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس لیے میری اماں کے گھر جاتی ہے، یعنی وہ صبح کو اس بابا کے پاس جاتی تھی، ان سے تعویذ لے کر وہ اماں کے پاس اس لیے جاتی تھی تاکہ آسانی سے میرے اس گھر کے کمرے میں تعویذ رکھ آئے۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ اس کے پاگل پن نے آج مجھے اس انتہا پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، مجھے کہ وہ مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی تھی۔ نوکرانی کچن میں کھڑی تھی، وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ کچن سے نکل کر ہماری طرف آئی، اور تبھی نوکرانی میری بیوی سے کہنے لگی، بی بی، اپنے شوہر کی شادی 1 ماہ کے لیے مجھ سے کروا دو، میں اس کا علاج کر دوں گی۔ میں تو اس کی بات سن کر ساخت ہو گیا، اور مزید جھٹکا تب لگا جب میری بیوی بھی مان گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میں غصے سے بولا، جبکہ میری بیوی نے کہا کہ یا تو مجھے طلاق دو یا اپنا علاج کرواؤ، اور علاج یہ ہے کہ تم اس نوکرانی سے شادی کرو گے۔ صرف 1 ماہ ہی کی تو بات ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کروں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا میرے ساتھ؟ کیا سچ میں میری بیوی پاگل ہو گئی تھی؟ خاندان والوں کی جو باتیں وہ شاید بالکل سچ تھی، اور مجھے یاد آیا جب ایک آنٹی نے میری شادی کے پہلے دن کہا تھا، جو مجھے اب لگ رہا تھا ہاں انہوں نے بالکل سچ کہا تھا۔ میری بیوی واقعی ہی پاگل تھی، جو ان سب چیزوں پر یقین کر کے اپنے ساتھ ساتھ میری زندگی بھی برباد کر رہی تھی۔ مگر میں اسے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی کو سمجھانا تھا، ان سب سے روکنا تھا، ورنہ آگے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلیں ہونی تھی۔ اس وجہ سے وہ یوں ذرا ذرا سی بات پر بابا کے بتائے عمل کر رہی تھی۔ یہ سب بہت برا تھا۔ دیکھو، میری بات سنو، ہم ڈاکٹر سے بھی علاج کروا سکتے ہیں، اور پہلے یہ معلوم بھی کر سکتے ہیں کہ سچ ہے یا نہیں۔ میں نے اس سے کہا، اور نوکرانی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو نوکرانی مسکراتی ہوئی چلی گئی۔ مجھے بہت عجیب لگی اس کی مسکراہٹ، مگر میرے پاس اس بات کو سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ کیا مطلب تمہاری بات کا؟ کہ بابا جی غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایسا سوچنا بھی مت، ورنہ مار دوں گی تمہیں اگر بابا جی کے بارے میں کچھ بھی غلط کہا تو۔ میری بات سمجھنے کے بجائے وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے ساری سچویشن اپنی ماں کو بتا دی، اور ساتھ میں کہا کہ میری بیوی کو سمجھائیں، مگر مجھے حیرت کا مزید جھٹکا لگا جب اماں نے کہا کہ مان جاؤ نا،
اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا علاج ہو رہا ہے۔ اماں آپ بھی مجھے غلط کہہ رہی ہیں، یعنی میں واقعی ہی باپ نہیں بن سکتا، آپ بھی یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ اماں جو بابا نے بتایا وہ پتھر پر لکیر نہیں ہو گیا، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ان سے کہا، پر وہ الٹا مجھے سمجھانے لگی اور سختی سے منع کیا کہ خبردار، جو تم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تم اس سے بات بھی مت کرنا، بس جیسا وہ کہہ رہی ہے ویسا کرو۔ انہوں نے بھی مجھے ہر طرح سے مجبور کر دیا اور یوں مجھے اپنی بیوی کی بات ماننی ہی پڑی۔ پھر اگلے ہی دن میری بیوی نے ساری تیاریاں کر کے میری شادی نوکرانی سے کروا دی۔ اس بار بھی ہمارا نکاح اسی بابا نے پڑھوایا تھا۔ جب سہاگ رات پر میں کمرے میں گیا تو جان نکل گئی، جب نوکرانی اور میری بیوی کمرے میں بیٹھی تھی اور کمرے میں دھواں بھرا ہوا تھا اور وہ کوئی عمل کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر ہی میری جان نکل رہی تھی، کیونکہ کمرے کے فرش پر لال رنگ پڑا ہوا تھا جس سے وہ عمل کر رہی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور نوکرانی سے جلدی سے وہ رنگ صاف کروایا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ اگلے دن میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ میں اس کے ساتھ اس بابا کے پاس چلوں، کیونکہ رات والا عمل اب وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے میرے ساتھ، مگر میں دفتر کا کہہ کر بہانہ کر کے وہاں سے نکل گیا اور دفتر کے وقت سیدھا اپنی ماں کے گھر آ گیا۔ مگر مجھے وہاں جا کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ نوکرانی اور میری بیوی وہاں پہلے سے اماں کے پاس موجود تھی۔ ارے تم یہیں آگے، میں تمہاری نئی بیوی کو خالہ سے ملوانے لائی تھی، سوچا اپنی بہو سے مل لیں۔ یہ میری بیوی مجھے وہاں دیکھ کر کہنے لگی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور اماں سے کہنے لگا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سچ سچ بتانا آپ آج سب کچھ۔ میری بات سن کر ان کے چہرے پر گھبراہٹ چھا گئی، جبکہ میری بیوی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں بتا دوں بات، اگر تمہاری ماں کی اجازت ہو تو، کیونکہ مجھے تو انہوں نے ہی بتانے سے منع کر رکھا تھا۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا تو ان کا سر جھک گیا تھا۔ یعنی بتا دوں خالہ، اپنے شوہر کو بات، آپ کا سر جھکنا مطلب کہ رضامندی دے دی آپ نے۔ میری بیوی نے ان سے کہا، تم سنو میری بات، میری امی ابو کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جب ان کی چھوٹی بہن تمہاری اماں، جو کہ ان کے بعد بیاہی گئی تھی، ان کے ہاں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ دوسرا بچہ بھی آنے والا تھا، یعنی تم۔ یہ سب دیکھ کر میری اماں کو اپنی خالی گود کا شدت سے احساس ہوا تھا، اس لیے وہ دوائیوں سے تھک کر دعاؤں اور تعویذوں سے اپنا علاج کرنے لگی، اور پھر بابا جی کے تعویذوں کے اثر سے میں پیدا ہو گئی۔ تو اسی دن سے امی نے میرا ہر معاملہ ان بابا جی کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ خوشی ان کو صرف بابا جی کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ تو بابا جی کا پہلا حق تھا مجھ پر۔ میں بیمار ہوتی تو امی ڈاکٹر کے بجائے ان سے علاج کرواتی تھی میرا۔ ڈاکٹر پر ان کو بالکل یقین نہیں تھا۔ یوں آہستہ آہستہ میں نے ہر معاملہ ان کے حوالے کر دیا۔ رشتہ بھی ان کے کہنے پر تمہارے لیے بھجوایا تھا ہم نے۔ امی نے میری شادی کے سلسلے میں ان سے بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے خاندان کے سارے لڑکوں کی تصویریں چاہیے، اور ان میں تمہاری بھی تصویر تھی۔ انہوں نے تمہاری تصویر دیکھی اور تمہیں چنا، اور تمہاری ماں نے اس رشتے کو طے کرنے کے لیے ہم سے پیسے لیے تھے، وہ بھی بہت سارے۔ ان کو سب پتا تھا پہلے سے ہی، بس وہ خاموش تھی، اس لیے کہ انہوں نے پیسے لیے تھے۔ جب رشتہ داروں کو میری اس بات سے اختلاف تھا کہ میں ہر معاملے میں بابا جی سے بات کرتی ہوں، وہ لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ تمہاری اماں نہیں چاہتی تھی تمہیں یہ بات پتہ چلے اور تم ان سے نفرت کرو، اس لیے ہم بھی ان سے کیے وعدے کا پاس رکھے ہوئے تم سے ساری بات چھپائے ہوئے تھے۔ اور میں کہتی ہوں تمہیں تو نفرت کرنی ہی چاہیے ان سے۔ انہوں نے تمہیں مجھے سیدھا سیدھا بیچ دیا تھا۔ تمہارے ساتھ میں جو چاہوں کروں، ان کو پرواہ نہیں تھی۔ شادی کی تاریخ بھی بابا جی نے ہی طے کی تھی، اور پھر نکاح بھی انہوں نے ہی پڑھوایا۔ انہوں نے کہا یہ گھر میرے لیے بہتر نہیں، دوسرے گھر میں رہنا چاہیے مجھے، اس لیے میں نے وہ گھر بھی تبدیل کر دیا، اور اب بچوں کے معاملے میں بھی میں ان کی بات کو ہی ترجیح دوں گی۔
ان کے ہی کہنے پر تمہاری اس نوکرانی سے شادی کروائی ہے میں نے۔ دیکھنا تم اس علاج سے ٹھیک ہو جاؤ گے اور پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہماری زندگی میں خوشی اطمینان ہو جائے گا، اور پھر اس نوکرانی کو اپنی زندگی سے نکال دینا۔ اس نے جب بات بتانا شروع کی تو ساری بات اس نے بتا دی اور میں بالکل ہکا بکا کھڑا تھا۔ وہاں سے ہلنے کی بھی ہمت نہیں تھی مجھ میں۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری زندگی خراب کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی ماں ہے۔ وہ مجھے پیسوں کے لیے بیچ دیں گی۔ میں نے افسوس سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس قدر لالچ کیا تھا انہوں نے، جبکہ میری بیوی مسکرا رہی تھی اور وہ پاگل تھی، اور اب میں اپنی مزید زندگی ایسی لڑکی کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا جو چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں بھی کسی اور کی محتاج ہو۔ اس لیے میں نے بنا سوچے سمجھے اس کو اسی وقت طلاق دے دی۔ اماں کی چیخو پکار بھی نہیں سنی تھی، اور نوکرانی جو اب میری بیوی تھی اس کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ میری ماں نے میری زندگی خراب کی تھی، اس لیے میں بھی ان سے ناراض ہو گیا تھا اور ایک دوسرا چھوٹا سا گھر لے کر اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ میری دوسری بیوی نے کہا تھا کہ وہ اسی دن سمجھ گئی تھی جب میری پہلی بیوی نے مجھ پر الزام لگایا تھا کہ باپ نہ بننے کا، کہ وہ میرے قابل نہیں۔ اس لیے اس نے مجھ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری پہلی بیوی کس حد تک خود غرضی دکھا سکتی ہے، اور اس کو یقین نہیں تھا وہ آسانی سے مان جائے گی، مگر وہ مان گئی تھی اور نکاح کروا دیا تھا۔ اور 2 ماہ بعد میری دوسری بیوی نے مجھے خوشخبری سنائی، اور پھر 9 ماہ بعد ہمارے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور یوں ہماری زندگی مکمل ہوئی، اور اب ہم اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا جو آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں۔